تو لہٰذا اگر اپنی نسل کو پروان چڑھانا ہے تو جو سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ جس ظرف کے اندر اس نسل کو پروان چڑھانا ہے اس ظرف کا انتخاب سب سے امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر ابتدا کروں میں تربیت اولاد کی بات کی تو جو سلیکشن آف اسپاؤس ہے، شریک حیات کا انتخاب، یہ سب سے پہلا بنیادی کام ہے، سب سے پہلا. یعنی یہاں پر آ کر کیفیت کیا ہوتی ہے، اس انتخاب کے مرحلے کے اندر آ کر بہت سارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. جبکہ مولائے کائنات کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، کربلا کی تیاری کرنی ہے، انتخاب ہو رہا ہے ام البنین کا. یعنی آپ ذرا سوچیں کہ عباس جیسا فرزند، ابو الفضل عباس جیسا فرزند اسی وقت ملے گا کہ جب مادر ام البنین جیسی ہو. پروردگار سلامت رکھے ایسی ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ ذکر اہل بیت کر بھی رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو جو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی ترین چیز ہے وہ ہے سلیکشن آف اسپاؤس، شریک حیات کا انتخاب. کیونکہ یاد رکھیے یہ تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے. جیسا ظرف آپ منتخب کریں گے، جیسا برتن آپ سلیکٹ کریں گے، اندر اثرات اسی کے نظر آئیں گے. یعنی جیسی ماں کا انتخاب ہوگا. اب یہاں پر آ کر جو واقعی جو سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے، انتخاب کرتے وقت آپ کس چیز کا خیال رکھیں گے. دنیا کے اندر آپ دیکھیں یہ واقعی ماڈرن ایرا کی کچھ مشکلات ہیں، دور جدید کی بڑی مشکلات ہیں. بچہ جاتا ہے منتخب کر کے آ جاتا ہے، کہتا ہے اس سے شادی کرنی ہے. اچھا جہاں پر پھر بھی اسلامی ماحول ممکن ہے وہاں پر پھر بھی معاملات نسبتاً بہتر ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ تو لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ کہ سارے غیر مسلموں کو مسلمان بنانا ہماری ذمہ داری ہے. اب وہ مثال کے طور پر ڈھونڈ کے آئیں گے مولانا وہ فلانی لڑکی سے شادی کرنی. اچھا کیا مذہب ہے؟ کا فلانا مذہب ہے. اب انہیں سمجھائیں کہ بھائی دیکھو تم صرف بیوی کا انتخاب نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی ماں کا انتخاب کر رہے ہو، اپنے بچوں کی ماں کا انتخاب کر رہے ہو. تو اکثر جواب ملتا ہے کہ مولانا ہم اسے اپنے عقیدے میں ڈھال لیں گے. جبکہ تاریخ گواہ ہے، آپ جا کر دیکھیے معاشرے کو کہ اسے اپنے عقیدے میں ڈھالنا تو دور کی بات، خود اپنا عقیدہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اکثر اوقات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب کہ ایسے ظرف کا انتخاب کیجئے کیونکہ یہی وہ ماں بنے گی، یہی وہ ماں ہوگی کہ جو اپنے بچوں کے دل میں باپ کی محبت بھی ڈالے گی. دیکھیں بہت امپورٹنٹ ترین چیز ہے یہ دنیا کے اندر. مرد کا کام گھر سے باہر کے کام ہے، عورت کا اہم ترین کام ہے گھر میں رہ کر اپنی عفت کی حفاظت کرنا. عورت کا اہم ترین کام ہے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا. یہ میں نہیں کہہ رہا، جا کر شہزادی کی گفتگو کو دیکھیے. شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے. بہترین تربیت کاموں کو کس طرح سے بانٹا. اے علی گھر کے باہر کے کام سارے آپ کے، گھر کے اندر کے کام شہزادی کے. دیکھیں مجبوری کی کیفیت کی بات الگ ہے، میں شرعی مسئلے فقہی مسئلے کے اوپر بات نہیں کر رہا. فقہ میں جا کر پوچھیں گے فقہ آپ کو ممکن ہے مختلف جواب دے، لیکن ایک آئیڈیل سچویشن کی بات تو ہو سکتی ہے، ایک ایسی کیفیت کی تو بات ہو سکتی ہے کہ جس میں انسان یہ بات کرے کہ اگر اولاد کی تربیت بہترین ہو گئی تو جو نسل پروان چڑھ رہی ہے جس انداز میں اس کو، کیونکہ آگے وہ کئی نسلوں کو پروان چڑھائے گی، اور جب یہ کیفیت بہترین ہو جائے گی تو آپ خود بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ میری آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر چلتا رہے گا. تو جس عورت کا انتخاب کر رہے ہیں اس عورت کے انتخاب میں سب سے امپورٹنٹ ترین، کیونکہ وہ در حقیقت آپ کے بچوں کی تربیت کرنے والی ہے، وہ در حقیقت آپ کے لیے آپ کے بچوں کے دلوں میں محبت ڈالنے والی ہے، آپ کی قربانیوں کو بچوں کو بتانے والی ہے، اور یہی وہ عورت ہوگی
کہ جو در حقیقت شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرے گی، اور در حقیقت گھر کا سربراہ تو مرد ہوگا لیکن گھر کی چیزوں کو زیادہ جانتی یہ ہوگی۔ ایک جگہ پر جاب انٹرویو ہوا، جاب انٹرویو کے اندر جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے سوال کیا، بڑا لطیف نکتہ تھا، میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک بار درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ مینیجر کی پوسٹ تھی، سوال کرنے والے نے سوال کیا، جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ واٹ از دا بیسٹ کوالٹی آف اے مینیجر، مینیجر کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہے؟ اب ہر کوئی آیا، کچھ 10 سال ایکسپیرینس والے آئے، کچھ 15 سال ایکسپیرینس والے آئے۔ ایک لڑکا ایسا تھا جو بالکل فریش تھا، تازہ تازہ آیا تھا انٹرویو دینے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ بھائی مینیجر کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ بہترین قسم کی مینجمنٹ اسکل رکھتا ہو، انتظامی صلاحیتیں اس کی بہترین ہوں۔ ایک کہنے لگا جو مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ معلومات رکھتا ہو، انفارمیشن رکھتا ہو۔ یہ جو فریش لڑکا آیا تھا اس نے بڑا عجیب جواب دیا اور اسے جاب مل گئی۔ اس نے کہا کہ مینیجر کی سب سے بیسٹ کوالٹی یہ ہے کہ ہے تو مینیجر لیکن کمپنی کے معاملات کو مالک سے زیادہ بہتر جانتا ہو۔ ہے تو مینیجر لیکن کمپنی کے معاملات کو مالک سے بہتر جانتا ہو۔ اب بہرحال یہ کوئی میں تحقیق پیش نہیں کر رہا، کل کو یہ مت کہیے گا مولانا صاحب آپ نے غلط کہا تھا، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ انٹرویو لینے والا بڑا خوش ہوا، کہنے لگا تجھے جاب دی لیکن تو یہ بتا کہ تو نے یہ جواب سیکھا کہاں سے؟ کہنے لگا میں تو فریش آدمی ہوں، میں نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ میں نے تو اپنے گھر کے معاملات کو دیکھا اور اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ گھر باپ کا ہے لیکن باپ کے موزے اور کپڑے کہاں پڑے ہیں وہ ماں کو پتا ہے۔ باپ نے مثال کے طور پر ٹائی اتار کے کہاں رکھی ہے ماں کو پتا ہے۔ تو کہ گھر کا مالک تو باپ تھا، اونر تو باپ تھا، لیکن گھر کی ایک ایک چیز کے بارے میں، کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، سوئی دھاگا کہاں پڑا ہے، کینچی کہاں پڑی ہے، کپڑے کہاں پڑے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کو میری ماں بہترین طریقے سے جانتی تھی۔ تو کہ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ چونکہ پورے گھر کو مینج وہ کر رہی ہے تو گھر کی مینیجر ہوئی۔ تو کوالٹی آف اے بیسٹ مینیجر یہی ہے کہ جو مالک سے زیادہ کمپنی کے معاملات کو جانتا ہو۔ آپ در حقیقت انتخاب کر رہے ہیں ایک ایسے ظرف کا کہ جو آپ کی نسلوں کی ضمانت لینے والی چیز ہے۔